اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں پارٹ 2 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں نوجوانوں کے اوپر بات کرنے کے لیے، اور آج ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ جو سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ جو ایمان والے نوجوانوں کی جو بات کی ہے وہ ہیں کہ نہیں ہیں تو کہاں ہیں، اور نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں، اور کہاں سے لائے جا سکتے ہیں۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ دنیا کے اندر نوجوان تبدیلی کا سرچشمہ سمجھے جاتے ہیں۔ نوجوانوں کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ چونکہ طاقت و توانائی کا مرکہ ہوتے ہیں، ان کے اندر بہت ساری انرجیز ہوتی ہیں، ان کے اندر بہت رسک لینے کا ایک جذبہ ہوتا ہے، ان کے اندر ایک جنون ہوتا ہے، کر گزرنے کی ایک طاقت ہوتی ہے، تو وہ بہت ساری چیزیں ایسی جو شاید عام حالات میں بہت سارے لوگ نہ کر سکیں، نوجوان کر گزرتے ہیں، اور نوجوانوں کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ اس کو کر جائیں۔ لیکن کیا نوجوان کر رہا ہے ایسا یا نہیں کر رہا، اور کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ پتہ چلتا ہے، میں ابھی میں نے کچھ عرصہ میں نے نوجوانوں کے اوپر جب کام کیا تو میں نے ان کے بارے میں بہت ساری جو سرویز تھے وہ میں نے اسٹڈی کیے۔ میں نے بہت سارے جو کتابیں تھیں جو نوجوانوں کے حوالے سے لکھی گئی تھی ان کو جب کھنگالا، اور اس کے بعد جب میں نے اپنے نوجوانوں کو پرکھا تو پتہ چلا کہ ہمارا نوجوان بہت پیچھے رہ گیا۔ جو مسلم نوجوان ہے بغیر تخصیص کے کہ ہم پاکستان سے ہیں یا ہم کسی اور ملک سے ہیں، جو مسلمان نوجوان ہے وہ اس طرح سے اتنی ترقی حاصل نہیں کر سکا جتنی ترقی جو ہے وہ ویسٹرن اور باقی نوجوانوں نے حاصل کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے ڈائریکشن لیس ہونا، ڈائریکشن نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ناسا کی نوکریاں جو ہیں وہ ان لوگوں کے پاس ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں موسٹلی۔ آپ دیکھیں کہ جو سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کے جو بڑے بڑے جو پوسٹیں ہیں، ان پوسٹوں کے اوپر کہیں مسلمان ہمیں نظر نہیں آتے اس طرح سے۔ آپ دیکھیں کہ ایسی بہت ساری جگہیں ہیں، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پہ ہمیں مسلمان نوجوان نظر آنے چاہیے تھے، لیکن مسلمان ہمیں نظر نہیں آتے اس طرح سے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان پیچھے رہ گئے ہیں، اور جب ہم پاکستان کا مطالعہ کرتے ہیں تو پاکستان اس سے بھی پیچھے رہ گیا کہ جہاں پہ جو ہے باقی نوجوان کھڑے ہیں، شاید مسلم امہ کے، جہاں پہ انڈونیشیا کا نوجوان کھڑا ہے یا ملیشین کھڑا ہے، یا جہاں پہ گلف کے نوجوان کھڑے ہیں۔ گلف سے مراد میرا پیلسٹائن نہیں ہے بلکہ جو عرب ایمریٹس کے لوگ ہیں، یا ایون سعودی نوجوان بھی جہاں تک پہنچ چکے ہیں، ہم لوگ وہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ مان لیا کہ کیپٹل اس میں بہت رول پلے کرتا ہے، سرمایہ رول پلے کرتا ہے، لیکن جو عقل ہے، جو دانش ہے، جو فہم ہے، جو فراست ہے، جو آئیڈیا ہے، وہ ان چیزوں سے بیونڈ ہے، ان سے اوپر ہے۔ صرف ضرورت ہے کہ آپ کے اندر ایک جو جنون ہوتا ہے، اس جنون کو پالش کرنے کے لیے کیا جو معروضی حالات ہیں وہ موافق ہیں کہ نہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ معروضی حالات ہی موافق نہیں ہیں، چیزیں ہی آپ کی کمپیٹیبل نہیں ہیں، تو پھر کیسے آپ جو ہے آپ وہ سارا کچھ کریں گے جو کہ آج کی ضرورت ہے، جو وقت کی ضرورت ہے، جو آج سوسائٹی کو اپلفٹ کرنے کے لیے جو ہے، اور پاکستانی سوسائٹی کو اپلفٹ کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے۔ دیکھیں کہ آلویز ریممبر کہ یوتھ کو ہمیں الٹیمیٹلی کچھ چیزیں پرووائڈ کرنی چاہیے، اور کیا کرنا چاہیے ہمیں جو ہے ان کو جو بزنس ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کا انوائرمنٹ جو ہے ہمارے ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہے ہی نہیں، اور انوائرمنٹ ہی نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ ایسے جو سوٹیبل رولز ہوتے ہیں جو ان کو ینگ لوگوں کو جو ہے جو سوٹ کریں، اور جس کے نتیجے میں جو ہے وہ اپنا پروفیشنل اور بزنس انوائرمنٹ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، تو وہ سرے سے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کے ذرا قوانین کو اٹھا کے دیکھیں کہ کیا آپ کے یہاں وزارت نوجوانان موجود ہے، لیکن اس وزارت نے ماسوائے اس کے چند جو ہے ایمبیسڈر بنا دیے ہیں، یوتھ ایمبیسڈرز، یا یوتھ کے کچھ سیمینارز یا ورکشاپس کرانے کے علاوہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کچھ نہیں کرتے۔ نوجوان جو ہے وہ اس سے بہت اوپر ہے۔ نوجوانوں کو انوویشن چاہیے، نوجوانوں کو انوائرمنٹ چاہیے، نوجوانوں کو جو ہے ایک خاص کلچر چاہیے، بزنس کلچر چاہیے۔ لہٰذا وہ کلچر نہیں ہے یہاں پہ،
اس کلچر کو کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے، اس انوائرمنٹ کو کیسے کریٹ کیا جا سکتا ہے، وہ کون سے رولز ہیں جو متعارف کروائے جائیں تو جن کے نتیجے میں جو ہے نوجوان نہ صرف اس سے فائدہ اٹھائے بلکہ وہ نوجوان جو ہے وہ کارآمد شہری کے طور پہ جو ہے وہ آگے بڑھے، اور کارآمد شہری کے طور پر جو ہے وہ اس کے اندر اپنا رول پلے کرے۔ تو مجھے پتہ یہ چلتا ہے ہمیں کہ اسٹیٹ جو ہے بنیادی طور پہ وہ ان کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز ان کے ذریعے جو ہے وہ ووٹ تو لیتی ہیں، ان کے ذریعے جو ہے ان کو یوز تو کرتی ہیں اپنے جلسے جلوسوں کے لیے، اپنی کیمپیننگ کے لیے، اپنی جو سیاسی جب الیکشن ہوتا ہے تو اس میں جو نعرے دیے جاتے ہیں سلوگنز کے اندر یوتھ باقاعدہ استعمال ہوتی ہے، لیکن جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو یوتھ کو جو ہے شیئر نہیں ملتا ان کا۔ وہ جو شیئر ہے وہ کیسے مل سکتا ہے، اس کو انشور کون کرے گا؟ وہ قانون کرے گا، وہ قانون جو کہ اسمبلی میں بننا ہے، لیکن انفارچونیٹلی چونکہ وہاں پہ یوتھ خود نہیں بیٹھی، ان کی اپنی نمائندگی نہیں ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی عجیب سے ہیں، جو یوتھ جاتی بھی ہے۔ اب یہاں اب دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر کچھ ایسے نوجوان تھے جو ایم این اے بنے اور جن سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ باقی نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ راہیں کھلوائیں گے اور باقی نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ کوئی بہت بڑا رول پلے کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ نظر آتا ہے کہ جو یوتھ ہے پاکستان کی وہ ناراض ہے، نالاں ہے، ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ ہر کسی نے ان کی جذبات سے بے وفائی کی ہے، ہر کسی نے ان کو استعمال کیا ہے اپنے مقاصد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اور پھر کسی نے ان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھما دیے، کسی نے ان کو صرف تبدیلی کا لمبردار قرار دے دیا، کسی نے ان کو جو ہے وہ ٹائیگرز کہہ کے جو ہے ان سے کتوں والا کام لیا، ان کو ڈاگ فورس اور اس طرح کے نام دے کے ان سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے جو ہے بنیادی طور پہ نوجوانوں کی توہین ہے، ان کی انسلٹ ہے جو سیاسی جماعتوں نے کی ہے، اور اس کے اندر ان کے جو رویے ہیں، سیاسی رویے جو ہونے چاہیے تھے وہ پولیٹیکل ہونے چاہیے تھے اور پریکٹیکل ہونے چاہیے تھے، لیکن نہ تو وہ پولیٹیکل ہیں نہ پریکٹیکل ہیں، بلکہ وہ رویے جو ہیں ان کے وہ انتہائی شرمناک ہیں، جن کو کہتے ہوئے بھی جو ہے، جن کے اوپر بات کرتے ہوئے بھی جو ہے نہ صرف یہ کہ مایوسی ہوتی ہے بلکہ یہ ہے کہ اس کو دیکھ کے بھی جو ہے وہ دکھ بھی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ جو ورک ایکسپیرینس ہے، مطلب کہ آپ دیکھیں کہ نوکریاں اگر اناؤنس ہوتی ہیں تو اس میں آپ تجربہ اتنا ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ اگر فریش پڑھا ہوا نوجوان ہے تو اس کے پاس تجربہ کہاں سے آئے گا؟ تجربہ حاصل کرے گا وہ کام کر کے۔ تو کیا اس کے لیے کوئی ایسی پالیسی لائی گئی ہے کہ ہر ادارے میں آپ ایک پیڈ انٹرنشپ پروگرام رکھیں جس میں آپ ان کو جو ہے 20,000 50,000 30,000 آپ ان کو پے کریں اور اس میں وہ ٹریننگ لیں، آن جاب ٹریننگ کا بندوبست ہونا چاہیے تاکہ وہ وہاں سے سیکھ سکیں، ان کو پتہ ہو کہ جو ہے انہوں نے آگے جا کے کیا کرنا ہے۔ آن جاب ٹریننگز کا ہمارے ہاں کوئی اہتمام نہیں ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، تمام نوکریوں کے اندر جو ہے وہ کوٹا تو ہے مختلف صوبوں کا، لیکن اس کوٹے کے علاوہ جو ہے ساتھ ہی تجربہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اب وہ تجربہ جو ہے وہ نوجوان کہاں سے حاصل کرے؟ تو وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ اس تجربے کی آڑ میں جو ہے پسندیدہ لوگوں کو نوکریاں دی جاتی ہیں، نوازا جاتا ہے، تو بہت سارے ڈیزرونگ نوجوان جو ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا اس کے لیے کوئی پالیسی جو ہے، قانون جو ہے وہ بننا چاہیے کہ آپ نے ان کو کس طرح سے جو ہے ان کو اپنے کارآمد اور مفید شہری بنانا ہے، ان کو ٹریننگ کیسے دینی ہے، آپ نے ان ٹریننگ کا بندوبست ہونا چاہیے۔ اور آن جاب ٹریننگ جو ہے یہ پوری دنیا میں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشن کا UNV ایک پروگرام ہے، یونائٹڈ نیشن والنٹیئرس، اور ان والنٹیئرز میں وہ فریش لوگوں کو لیتے ہیں۔ تو آپ بھی مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ انٹرنشپ پروگرامس اناؤنس کر سکتے ہیں، تمام وزارتوں میں ہونا چاہیے، اور حکومت کو اعلان کرنا چاہیے کہ ہر پرائیویٹ اور سرکاری ادارہ جو ہے وہ اس پروگرام کے تحت، نیشنل انٹرنشپ پروگرام کے تحت جو ہے وہ جابز ایڈورٹائز کرے۔ وہ تمام فریش لوگوں کے لیے جابز ہونی چاہیے جو کہ فریش گریجویٹس ہوں، اور وہ آئیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ آ کے جو ہے وہ اپنا کام کریں، ان کو آپ ٹریننگ دیں، اور پھر اس ٹریننگ کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ جب آپ دیکھیں کہ ان میں سے جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو وہاں پہ کھپا دیا جائے، اور جو کام کرنے والے نہ ہوں ان کو آپ پھر ان سے دوسرا کام لیں جو کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ایک تو آپ نے ان کے جو ایکسپیرینس ہے وہ ان کو پرووائڈ کرنا ہے، ٹریننگز آپ نے دینی ہے، اور آپ نے ان کو ریکگنائز کرنا ہے، اور ان کو ویکیشنل ٹریننگ کی طرف آپ نے لے کے آنا۔ اب دیکھیں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں کوئی زمانہ تھا کہ اسمال
SBFC, स्मॉल बिजनेस फाइनेंस कॉरपोरेशन हुआ करती थी, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हुआ करती थी, SME बैंक था, और इसी ही बहुत सारे ऐसे इदारे थे जो कि वोकेशनल ट्रेनिंग का अहतमाम किया करते थे, और वो स्टूडेंट्स को, नौजवानों को जो है वो पहले वोकेशनल ट्रेनिंग देते, और फिर उस वोकेशनल ट्रेनिंग के बाद जो है उनको बाकायदा कर्ज़ा भी फराहम किया जाता, और फिर उस कर्ज़े के बाद ये होता कि वो नौजवान जो है वो अपना काम काज कर सकते थे करते, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो मैंने देखी हैं उनको करते हुए, जो अल्टीमेटली जो है जो प्रोडक्टिविटी जो है जो मुल्क की जो है उसके अंदर उनका रोल जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। फिर आप देखिए कि आप उनको जो इन्वॉल्व करें, आप उनको जो है बिज़नेस इनिशिएटिव्स के अंदर जो है, बिज़नेस इनिशिएटिव्स के अंदर अगर आप किसी यंग आदमी को इन्वॉल्व करेंगे तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करें मैंने इनिशिएटिव लिया है और मैं अकेला ही मेरा इनिशिएटिव है, और मैं किसी यंग आदमी को कहता हूँ कि सिर्फ आप इसको मेंटेन करें, तो हो सकता है वो उसको नौकरी समझ के करे। लेकिन अगर बिज़नेस इनिशिएटिव में मैं उसको साथ रखता हूँ और उसमें पूछता हूँ कि मैं ये करने जा रहा हूँ और आप मेरे साथ आओ और हम मिल के करते हैं, तो वो उसको ओनरशिप लेगा। वो दिन रात वो 9 to 5 वाले कॉन्सेप्ट से निकल जाएगा। फिर उसका दिल लगेगा कि मुझे सुबह 7 बजे भी मुझे आना है और मुझे रात गए तक भी मुझे रुकना है। लिहाजा वो उसके अंदर वो ओनरशिप आ जाएगी, उसके अंदर उसको वो अपना समझने लगेगा उसको। तो जब हम उसको उससे निकाल देते हैं तो पता चलता है कि वो कहता है कि ठीक है, ये बेकार है मेरे लिए और मेरे लिए एक लायबिलिटी से ज़्यादा कुछ नहीं है, और वो उसको नौकरी समझ के करता है। नतीजा ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हो तो रही होती हैं लेकिन रन ऑफ द मिल स्टफ़ होती हैं, और उसके बारे में जो है वो नौजवान उस तरह से नहीं सोचते उस तरह से। और दूसरी बात यह है कि नौजवानों को भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए कि वो अपने बिजनेस इनिशिएटिव्स लें। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो हमारे यहाँ बहुत कम है। नौजवानों के पास आइडियाज़ होते हैं लेकिन इन्वेस्टर्स नहीं होते। सो ऐसे प्रोग्राम्स स्टार्ट करने की ज़रूरत है कि उन लोगों को, उन नौजवानों को जिनके पास इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, जो कुछ कर सकते हैं, उनको फाइनेंसर्स मिल सकें, उनको इन्वेस्टर्स मिल सकें, और वो उनके ज़रिए जो है अपने उस आइडिया को जो है या अपने जो उनके पास प्लान है उसको वो अमली जामा पहना सकें। फिर इसी तरह आप देखिए कि आप जो यूथ फ्रेंडली कल्चर जो है वो उसको जो है उसको किसी भी तरह से जो है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। सो मैंने देखा है कि हमारे यहाँ ही नहीं बल्कि कुछ और सोसाइटीज़ के अंदर भी जो कि मुस्लिम सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे इस तरह का रवैया नहीं है, यूथ फ्रेंडली इन्वायरमेंट और कल्चर नहीं है। सो यूथ फ्रेंडली कल्चर को आप किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, और कैसे उसको जो है बढ़ावा दे सकते हैं, इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। थिंक टैंक्स बनाने की ज़रूरत है जो सिर्फ ये सोचें कि हमने जो है हर इदारे के अंदर, हमने हर जगह पे, अब देखें कि स्कूलों से लेके, स्कूलों के अंदर जो है वो शुरू से नहीं होता। उस्ताद ने डंडा पकड़ा होता है, वो बच्चों को मार रहा होता है, और बच्चों ने कान पकड़े होते हैं और वो मार खा रहे होते हैं। घरों के अंदर यूथ फ्रेंडली वो कल्चर नहीं है। बाप और बेटे के दरमियान, बाप और बेटी के दरमियान, माँ और बेटी के दरमियान, माँ और बेटे के दरमियान एक बहुत बड़ा फासला होता है। दादा पोते के दरमियान फासला होता है। वो जो ज़हनी फासले हैं वो इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, और अल्टीमेटली होता ये है कि वो उनके तजर्बात से फ़ायदा नहीं उठाते और वो उनके आइडियाज़ से मुस्तफ़ीद नहीं होते। सो ये एक इतनी बड़ी खलीज आ चुकी है जनरेशन्स के दरमियान, जो जिसको जनरेशन गैप का नाम दे दिया गया है। ये बुनियादी तौर पे इसलिए है कि हम जो है हमने यूथ फ्रेंडली कल्चर जो है वो हमने नहीं प्रमोट किया। अगर हम उनके साथ बैठ के बात करनी शुरू कर दें और उनकी बात सुनने लग जाएं और उनकी बात को सुन के फेंकें ना, उनको ये ना कहें कि मैंने ये बाल जो है मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए, और या ये ना कहें कि ये दाढ़ी मैंने जो है ये धूप में मैंने सफ़ेद नहीं की, बल्कि आप उनको ये कहें कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और हम महज इसलिए कि हम बड़े हैं और हमने नहीं सुनना और हम बड़ी सीट पे बैठे हैं और हमने उनकी किसी आइडिया को नहीं मानना, ये इंतहाई गलत एक रवैया है, और इस रवैये को तब्दील करने की ज़रूरत है। और इस रवैये के जो है और इस बिहेवियर को जो है इसके अंदर जो है हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें उसके ऊपर जो है नज़रसानी की ज़रूरत है कि हमें ऐसा करके देख लिया, हम पीछे गए हैं, और अगर नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है कि इससे हमें काफ़ी ज़्यादा जो है बेहतरी आगे पैदा हो सकती है। फिर इसी तरह ये है कि आपने इन्वॉल्व करना आता है यूथ को जो है जो न्यू आइडियाज़ हैं और डिसीजन जो है, आप ज़हन में रखिए कि जो डिसीजन, आइडियाज़ और फैसले हैं, ये बड़ी बुनियादी चीज़ है। आइडिया
ہمیشہ آئیڈیا رہتا ہے اگر اس پہ فیصلہ نہ کیا جائے. فیصلہ سم ٹائم کرنے والی طاقت جو ہوتی ہے وہ بڑے ہوتے ہیں, وہ کسی ادارے کے بڑے ہو سکتے ہیں, کسی گھر کے اندر بڑے ہو سکتے ہیں. تو جب آئیڈیاز آپ لے کے جاتے ہیں, ینگ لوگ لے کے جاتے ہیں, تو ان آئیڈیاز کو جو ہے وہ فیصلوں کی نظر ہو جاتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ فیصلہ ہی نہیں کر پائے. لہٰذا آپ کو ڈیسیجن میکنگ میں خود بھی تیز ہونا ہے اور اپنی ڈیسیجن میکنگ میں ان کو بھی شامل کرنا ہے, اور ان کو بھی آپ نے بتانا ہے کہ آئیں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں. اور جب فیصلہ کیا جاتا ہے تو کیسے فیصلہ کیا جاتا ہے, مختلف آئیڈیاز کو لے کے جو ہے آپ اس کے اوپر جب ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو اس میٹنگز کا حصہ بننا چاہیے, ان جگہوں کا, ان پلیٹ فارمز کا حصہ بننا چاہیے جہاں پہ فیصلہ سازی کی جاتی ہے. جب فیصلہ سازی میں آپ ان کو شامل کریں گے تو اونرشپ آئے گی, اور وہ اس کو جو ہے اون کریں گے, ان فیصلوں کو اون کریں گے, اور اس کو مینٹین کرنے میں جو ہے وہ آپ کی مدد کریں گے. اب دیکھیں کہ دنیا بھر میں جو ہے جو یوتھ ہے, جو ان کے کنسرن ہے, جب ہم سروے میں نے کچھ پڑھے تو مجھے پتہ چلا کہ یوتھ جو ہے وہ بہت زیادہ کنسرن ہے, اور وہ زیادہ سے زیادہ وہ ویب سائٹس بہت زیادہ دیکھتے ہیں, وہ ایسے بہت سارے پروگرام سنتے ہیں, وہ ایسے بہت سارے جو اخبار اور میگزین ہیں وہ خریدتے ہیں اور پڑھتے ہیں جن جگہوں پہ جو ہے کریئر کے بارے میں لکھا ہو, جہاں پہ فیملی کے بارے میں لکھا ہو, جہاں پہ سپورٹس کے بارے میں لکھا ہو, جہاں پہ ٹورزم پلیسز اور کے بارے میں جو ہے وہ درج ہو, جہاں پہ جو ہے ایجوکیشن, فیشن, ایونٹس کے بارے میں جہاں پہ جو ہے وہ لکھا جاتا ہے یا جہاں پہ بولا جاتا ہے, یا جہاں پہ جو ہے وہ موویز کے بارے میں, یا وہ کریکٹرز جو کہ یا لوگ جو ہیں جو کہ جو ان کے جو فرینڈز ہوں یا فیملی کے لوگ ہوں, ان کے بارے میں جو ہے وہ بات کرنا پسند کرتے ہیں. سٹارز جو ہیں جو کہ مختلف فیلڈ کے ہوتے ہیں اور انٹرٹینمنٹ کے جو ہے, چاہے وہ کرکٹ سٹار ہے, چاہے وہ فٹ بال کا سٹار ہے, چاہے وہ کسی فلم کا, ڈرامے کا سٹار ہے, ان کے بارے میں جو ہے وہ بات کرتے ہیں, ان کے بارے میں جو ہے وہ سرچ کرتے ہیں, ان کے بارے میں جو ہے ان کے انٹرسٹ ہے. پھر میں دیکھتا ہوں کہ ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ مختلف لیڈرز کے بارے میں اور پالیٹکس کے بارے میں ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے. اگر ان کا سبجیکٹ بھی ہے تو وہ ان کا اور بھی زیادہ انٹرسٹ ہوگا. سوشل میڈیا کے بارے میں جو ہے ہر نوجوان آپ دیکھیں گے, یا ہر دوسرا نوجوان, یا ہر 10 میں سے جو ہے 9 نوجوان جو ہے وہ سوشل میڈیا ضرور یوز کرتے ہیں, اگر ان کو تھوڑی بہت بھی سمجھ ہے, اگر ان کو اسمارٹ فون اور یہ فیسلٹیز میسر ہوں تو وہ فیس بک پہ ہوں گے, وہ ٹک ٹاک پہ بھی ہوں گے, وہ ایسے بہت ساری جگہوں پہ ہوں گے جہاں پہ سوشلائزیشن ہو سکتی ہے, بات چیت ہو سکتی ہے, گفتگو ہو سکتی ہے, جہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے معاملات ہو سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ وہ فوڈ اور ریسٹورینٹس کے بارے میں جو ہے وہ بہت زیادہ ٹچی ہوتے ہیں, وہ ان کے بارے میں جو ہے وہ بات کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں. لیکن ان سب سے بڑھ کر جو ہے جو چیز ایک بڑی شرمناک ہے اور جس کے اوپر میں ضرور آج اپنے آخر میں بات کرنا چاہوں گا, وہ ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ پورنوگرافی, نیوڈیٹی اور سیکس کے اوپر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں, اور وہ بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات بھی کرتے ہیں, اور ایسے سائٹس کو ہٹس اور کلکس بھی جاتے ہیں, پاکستان سے بھی جاتے ہیں, بھارت سے بھی جاتے ہیں, اور ان تمام مسلم ملکوں سے جاتے ہیں جن مسلم ملکوں کے اندر یوتھ جو ہے وہ بڑی تعداد میں موجود ہے. ایسا کیوں ہے؟ ہم بے راہروی کے شکار کیوں ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر جو ہے جن ایمان والے نوجوانوں کا ذکر کیا, ہم وہ والے کیوں نہیں ہیں؟ اور ہم بے راہروی کا شکار کیوں ہیں؟ ہم گمراہی کے اندر کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں بدی کی اور شر کی طاقتوں کے سامنے جھک چکے ہیں؟ ہم کیوں جو ہے ایسے ہتھ کنڈے, وہ جو ویسٹرن ہتھ کنڈے ہیں جس کا صرف اور صرف مقصد ایک ہی ہے, وہ یہ کہ نوجوانوں کو کس طرح سے جو ہے وہ گمراہ کیا جائے, نوجوانوں کو کس طرح سے جو ہے ان کو بھٹکا دیا جائے, نوجوانوں کو کس طرح سے جو ہے ان کے راستے, وہ جو صراط مستقیم ہے, جو میرے رب کی طرف راستہ لے کے جاتا ہے, جو ترقی کی طرف راستہ لے کے جاتا ہے, جو سیدھا راستہ ہے, اس راستے سے ان کو ہٹا کے ایک ایسے راستے پہ ڈال دیا جائے جو راستہ بدی کا ہے, جو راستہ جو ہے گمراہی کا ہے, جو راستہ جو ہے وہ شر کا ہے, جو راستہ جو ہے وہ اندھیرے کی طرف لے جاتا ہے, جو راستہ بند گلی کی طرف لے جاتا ہے, جو راستے کے اوپر جس کے اوپر چلتے ہوئے جو ہے الٹیمیٹلی جو ہے وہ پستی میں جا کر اور گر جاتے ہیں, وہ اندھیر نگری میں جا کے جو ہے وہ کھو جاتے ہیں, وہ بھول بھلائیوں میں جا کے جو ہے گم ہو جاتے ہیں. سو ایسے راستوں کی طرف ان کو کیوں ڈالا جاتا ہے, اور ہمارے نوجوان کیوں چل رہے ہیں؟ تو جواب ملتا ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے جو بنیادی طور پہ استعمال ہو رہے ہیں, یا کہیں پہ ان گروپوں کے ہاتھوں میں جن گروپوں کی اپنی تنابیں جو ہیں اور اپنے آقا جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں اور کسی اور ملک میں بیٹھے ہیں, اور وہ ان کو استعمال کر رہے ہیں اپنے مقاصد کے لیے, اپنے فائدے کے لیے.
اور ان سے جو ہے وہ ان کو جب ان کو ضرورت پڑتی ہے اور جب ان کے اوپر برا وقت آتا ہے، یا ان کو جب ان کو لگتا ہے کہ آج ہمیں ان کو ہم نے استعمال کرنا ہے، تو اس وقت تو وہ نوجوان ان کو یاد آ جاتا ہے، اس وقت وہ ان کے پاس دوڑ دوڑ کے پہنچتے ہیں، اس وقت وہ ان کو استعمال کرتے ہیں، اس وقت وہ ان کو خواب دکھاتے ہیں، اس وقت وہ ان کو جو ہے اپنے ساتھ لے کے چلنے کی باتیں کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی ان کے اوپر وقت ٹل جاتا ہے، جیسے وہ اقتدار کے ایوانوں میں پہنچ جاتے ہیں، یا جیسے ہی ان کے معاملات اور ان کے مقاصد پورے ہو جاتے ہیں، پھر ان نوجوانوں کو بھول جاتے ہیں. اور نوجوان جب ان کے ساتھ بے وفائی ہوتی ہے، جب ان کے خوابوں سے، ان کے ارمانوں سے، اور ان کے جو انہوں نے جو امیدیں باندھ رکھی ہوتی ہیں ان گروپوں سے، ان لوگوں سے، ان سیاسی جو شعبہ باز ہیں ان سے، تو وہ نوجوان جو ہے وہ پھر قسم پرسی کا شکار ہوتا ہے. وہ نوجوان جو ہے وہ بھٹک جاتا ہے، وہ نوجوان جو ہے نا امید ہو جاتا ہے، اور وہ نوجوان جو ہے وہ ہمت اور حوصلہ ہار دیتا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ اب جو ہے اب میرے لیے شاید آگے کوئی راستہ نہیں بچا. لہٰذا ایسی صورتحال میں وہ پھر وہ راستے اڈاپٹ کرتا ہے جو کہ انٹالرنس کی طرف لے جاتے ہیں، وہ راستے اڈاپٹ کرتا ہے جو کہ پیسفل سوسائٹی کی طرف نہیں بلکہ ایک گمراہ سوسائٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں جو ہے جو پیس انیشیٹوز جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں جو ہے ایک ٹیررسٹ سوسائٹی جو ہے وہ پنپتی ہے، ایک بندوق اور کلاشنکوف اور ہیروئن زدہ اور آئس لینے والی سوسائٹی اور نوجوان جو ہے وہ ہمیں سامنے آتے ہیں. اس میں جو ہے نوجوان فرسٹریشن میں مبتلا ملتا ہے، اس میں ہمیں نوجوان جو ہے وہ کھویا ہوا اور عجیب سے ان حالوں میں جو ہے نظر آتا ہے، جو حال جو ہے الٹیمیٹلی جس کو دیکھ کے نہ تو میرا رب خوش ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کے ماں باپ، اور نہ ہی جو ہے سوسائٹی کے جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، یا جو سوسائٹی کا کسی بھی معاشرے کا درد رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی اس سے خوش نہیں ہوتے. میرا خیال ہے کہ جو ہم اس پہ میں کچھ اور بھی نوجوانوں کے حوالے سے کچھ پروگرامز کروں گا، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کون سے کیریئر کاؤنسلنگ کیسے ہو سکتی ہے، کون سے کیریئر ایسے ہیں جو نوجوانوں کے لیے بہتر ہیں، اور جس کو اڈاپٹ کر کے جو ہے نوجوان اپنا لوہا بنوا سکتے ہیں، اور کس طرح سے جو ہے وہ حکومت کو جو ہے وہ اپنے مطالبات کے لیے جو ہے وہ ان کو مجبور کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں لے کے جو ہے انشاءاللہ میں اگلی دفعہ پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.